بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج بخاری شریف کی 38 نمبر حدیث، مختصر بخاری 38 نمبر حدیث کتاب الایمان میں سے الصلاۃ من الایمان، نماز بھی ایمان کا حصہ ہے، اس حوالے سے حدیث پڑھیں گے۔ عن البراء رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اول ما قدم المدینة نزل على اجداده او قال اخواله من الانصار، وانه صلى قبل بیت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فدوروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت انکروا ذالک، رواہ البخاری۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے سب سے پہلے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اپنے دودھیال یا نانیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا انصار میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینے تک یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف کر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کی ایک جماعت بھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص وہاں سے نکلا اور ایک مسجد کے پاس سے وہ گزر رہا تھا کہ لوگ وہاں نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع کی حالت میں تھے۔ تو آپ نے فرمایا اشہد باللہ، میں اللہ کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو وہ لوگ بھی انہوں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا، اور یہود اور نصارہ اس بات پر خوش تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیرا تو یہ بات یہود اور نصارہ کو، اہل کتاب کو بہت ہی ناگوار گزری۔ اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب نماز پڑھتے تھے تو آپ بیت اللہ کو سامنے رکھ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آ گئے، اور جب مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو عین خانہ کعبہ آپ کی پشت پر آتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل ہی دل میں یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی کہ بیت اللہ آپ کی پشت پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے دل ہی میں اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے یا چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہو جائے۔ تو اس حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے تک یا 17 مہینے تک نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ کو اپنا رخ پھیرنے کا حکم مل گیا،
آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی مسجد قبلتین میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اس دوران عصر کی نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا، جبرائیل امین تشریف لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں چیرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ اسی دوران جن صحابہ اکرام نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں سے کچھ لوگ نکلے تو ایک صحابی نے دیکھا کہ کسی مسجد میں، دوسری مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور رکوع کی حالت میں، تو انہوں نے وہیں سے آواز لگائی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف رخ کر کے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور وہیں سے وہ لوگ بھی پھر گئے۔ یہود کو یہ بات بہت ناگوار تھی، یہود اور نصارہ کو۔ پہلے تو وہ خوش تھے کہ ہمارا یعنی دین اور دین اسلام ایک ہی ہے اور دونوں کا قبلہ بھی ایک ہی ہے، اور وہ اس بات پر خوش تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے چہرے کو پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی ہوں اہل ایمان کو حکم دیا کہ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیں، تو اس کے بعد جو ہے نا یہود اور نصارہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اور یہود اور نصارہ نے اس بات کا بہت پروپیگنڈا کیا، اور اس پروپیگنڈے میں وہاں کے منافقین بھی اس صف میں شامل ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کمزور درجے کے ایمان والے لوگ وہ بھی اس سے متاثر ہوئے، اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بہت سارے لوگ جو اس سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں، تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو، تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں نماز سے، ایمان سے مراد نماز ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور میں جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو انہوں نے اللہ کے احکامات کی بجا آوری کی، اور اب جو لوگ مدینہ منورہ میں یا دنیا میں جہاں پر بھی ہیں وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اب وہ بھی اللہ کے احکام کی بجا آوری کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم نے، قرآن مجید کے ایک آیت نے، اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو سنت تھی کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اس قرآن کے حکم نے اس دوسری سنت کو، جو پہلے احکامات تھے، اس کو منسوخ کر دیا۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت کسی سنت کو منسوخ کر سکتی ہے، اور یہاں پر بیت المقدس کی طرف جو حکم تھا رخ کر کے نماز پڑھنے کا، اس کو اس آیت نے منسوخ کر دیا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں تو اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر دیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھیں۔ تو ان آیات کے احکامات نے جو سنت تھی پرانی، اس کو منسوخ کر دیا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو قبلہ معلوم نہیں ہے، یا جیسے اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن آپ کو پھر صحیح قبلے کی سمت معلوم ہو گئی، درست سمت معلوم ہو گئی، تو پھر اس کے بعد آپ اپنا قبلہ پھیر سکتے ہیں، اپنا رخ پھیر سکتے ہیں۔ یعنی ایک ہی نماز کے اندر دو جانب رخ کر کے نماز پڑھنا بھی درست ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو کسی جگہ پر وہ پہنچا اور قبلے کا درست تعین اس کو نہیں ہو رہا، تو وہ تحری کرے گا، غور و فکر کرے گا، اور پھر اس کے بعد جس جانب اس کا گمان ہو جائے کہ ادھر قبلہ ہوگا تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، نماز شروع کر دیتا ہے۔ دوران نماز اس کو کوئی حکم دیتا ہے کہ آپ دائیں پھر جائیں یا بائیں پھر جائیں، قبلہ اس جانب ہے، یہ بالکل پیٹھ کی طرف قبلہ ہے، تو وہ نماز کے دوران ہی اپنے قبلے کو درست کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی وقت میں دو جانب نماز پڑھی گئی اور یہ نماز صحیح ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور اسی نماز کو جاری رکھتے ہوئے آپ بیت اللہ کی طرف آپ نے رخ کیا۔ تو پہلے جو جس طرف نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی درست ہوئی، اور بعد میں جب جبرائیل امین نے حکم دیا تو آپ نے جس جانب رخ کر کے نماز پڑھی،
یہ بھی درست ہوئی۔ اس حدیث سے یہ پھر اس کے بعد جب یہود اور نصارہ نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا تو اس سے اہل ایمان بھی متاثر ہوئے، تو پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ ساری جو آیت البر ہے یہ اس موقع پہ نازل ہوئی، کیونکہ بہت سارے اہل ایمان بھی اس بات سے متاثر ہو گئے تھے کہ ہماری نمازوں کا کیا بنے گا اور نیکیوں کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ دائرہ اسلام کے اندر آیا جائے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی جو اللہ پر ایمان لائے، رسالت پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے اور انبیاء کے اوپر ایمان لائے، تو یہ اصل میں صحیح معنی میں نیکی ہے۔ اور پھر کہا کہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مسکینوں پہ، غریبوں پہ اور غلاموں پہ، اور گردن چھڑانے میں جو اپنے مال، حالانکہ مال کی محبت ہونے کے باوجود وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کہا کہ یہ حقیقی معنی میں نیکی ہے۔ جو ایفائے عہد کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، روزہ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ حقیقی معنی میں نیکی ہے۔ اور مشکل حالات میں اور جنگوں میں اللہ کے دین کے اوپر کاربند رہتے ہیں، یہ حقیقی معنوں میں نیکی ہے۔ تو اس میں یہاں پر یہ کہا گیا کہ جس طرف بھی تم رخ کر کے نماز پڑھو گے اللہ اسی طرف موجود ہے، اور کہا کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو دائرہ اسلام کے اندر آ جائے اور اللہ پر اور اللہ کی پیغمبروں پر ایمان لانے والا ہو، آخرت پر ایمان لانے والا ہو۔ تو یہ حدیث جو ہے، اس حدیث میں شروع میں یہ بھی فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار میں سے ہر ایک خاندان یہ چاہ رہا تھا اور سردار یہ چاہ رہے تھے انصار کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں پڑاؤ کریں، اور ان میں سے ہر ایک اونٹنی کے آگے آ جاتا اور اس کی ناکہ کی نکیل کو پکڑ لیتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ معمور من اللہ ہے، میری ناکہ جہاں اللہ اس کو حکم دے گا وہاں جا کر بیٹھے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کے اوپر بیٹھے رہے، کجا وہاں جا کے پھر آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زمین کے اوپر وہ جا کے ناکہ بیٹھ گئی، اور پھر اس کے بعد آپ کا سامان اتارا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان ہوئے۔ تو یہاں پر بھی یہ فرمایا گیا کہ چونکہ ان کے ساتھ ایک ددیال کا یا نانیال کا جو ہے نا ایک رشتہ تھا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے اس علاقے کے اندر اور ان رشتہ داروں کے پاس ٹھہرے۔ تو اس طریقے سے یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چاہتے تھے کہ بیت المقدس سے ان کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھر جائے، اور 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے رہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا رخ پھیر دیا گیا بیت اللہ کی طرف۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔